نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے, نظر یہی آتا ہے کہ وہ اسی لیے تھپڑ لگاتے ہیں کہ میرا سٹیٹس کم ہو جائے گا, کہ امی کو کچھ آتا نہیں ہے, ابو کو کچھ آتا نہیں. اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہی امی جب ان کا بچہ کلاس میں ٹاپ کرتا ہے نا, تو سب سے پہلے لوگوں کو بتاتی ہے کہ دیکھو میرے بچے نے کلاس میں ٹاپ کیا. فیس بک پہ سیلفی اپلوڈ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اور کہاں کہاں چرچا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اصل میں آپ کا ایگو آپ کے بچے کے اندر ہی ہے. تو ایگو کا مسئلہ نہیں ہے, آپ پہچان نہیں رہی ہیں اصلی مسئلہ کیا ہے. ہم اس بچے کو اگر پہچان لینا کہ یہ بچے کو اگر سوالوں کے جواب دے دی جائیں تو یہ دنیا فتح کر لے گا, دنیا کو بھی فتح کر لے گا, دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو صحیح راستے پہ پہنچا دے گا. تو ہم اس کو تھپڑ نہیں لگائیں گے, ہم اپنے آپ کو تھپڑ لگا رہے ہیں. یار ہم کیوں اس کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں اگر جواب نہیں آتا تو کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اس کو کیوں نہ کوئی ایسے معلم کے تھرو جواب پہنچا دیا جائے. اور آج کل تو ویسے بھی 99% جواب آپ کو خالی اپنے سیل فون سے نکال لیتے ہیں. حدیث بھی, آیت بھی, تفسیر بھی, سائنس بھی, کون سا ایسا جواب ہے جو آپ کو نہیں ملتا؟ آپ تو ایسے سوالوں کے جواب بھی آتے ہیں. میں آ رہا ہوں کے پاس, کس نے سوال پوچھا؟ میں ابھی آیا کہ جو فلسفے کے سوال ہے نا اس کے جواب بھی یوٹیوب پہ پڑھیں کہ اللہ کو کس نے بنایا, اس کا جواب بھی علماء کرام کی ریکارڈڈ آ گیا. یہ گوگل پہ تو نہیں ملتا تھا نا پہلے, اللہ کو کس نے بنایا. آپ بچہ پوچھتا ہے, ہر بچہ, اور اللہ کرے پوچھے آپ سے. اگر آپ کا بچہ خطرناک سوال نہیں نہ کر رہا تو کوئی طوطا یا بلی پال رہے ہیں آپ. طوطے خطرناک سوال نہیں کرتے. انسان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے سوال کرے جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ میں نے کیوں نہیں سوچا پہلے. This is a problem that we never ever 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 realize کہ ہم ٹریننگ کر رہے ہیں یا اپ برنگنگ کر رہے ہیں. ٹرین جانور ہوتے ہیں, بچوں کی پرورش ہوتی ہے تو وہ آپ سے ہی بڑے ہو جاتے ہیں. جانور کی جتنی مرضی پرورش کر لیں وہ آپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. ہمارا کام ہے اپنے بچوں کو اپنے سے ہی بڑا کرنا. کیسے بڑا کرنا؟ سوچ بڑی کرنا, ورنہ تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. ہم پیسوں میں تو بڑا چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از وائی آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ the concept of human child is this very 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 entity جو بیٹھے ہوئے ادھر بھی ادھر بھی. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب ایز مدر اینڈ ایز فادر ہم کبھی بھی نہیں یہ سوچتے کہ ہمارا کیا ایکچوئل اسکوپ ہے اس بچے کی اگلے 30-35 سالوں میں. ہم زیادہ سے زیادہ 15 سال کا بچہ سوچتے ہیں, اس سے آگے سوچتے ہی نہیں ہم بچے کو دیکھ کے. اور جب بھی آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں, اس بچی کا بار بار مجھے نگاہ ماشاءاللہ پڑی ہے, اس کا بچی کا نام کیا ہے؟ فضا نے 35-40 سال کا جب ہونا ہے تو وہ کہاں پہ کس شکل میں کیا کر رہی ہوگی, کیا لکھ رہی ہوگی, کن لوگوں کو انفلوئنس کر رہی ہوگی, ان کی والدہ کو کیوں نہیں پتا. اور اگر نہیں پتا تو پھر وہ وہی کچھ کر رہی ہوگی جو ان کی والدہ کر رہی ہے. اور اگر پتا ہے تو لکھی ہوئی وہ تصویر آپ کے بیڈ روم کے شیشے کے اوپر, ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر ہونی چاہیے کہ یہ 35 سال کی فضا نے اچیو کرنا. اس کے لیے کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے ابھی دینے ہیں, ورنہ اس کو 20 سال لگیں گے, یہ ایٹریبیوٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوگا. کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو اس بچی کے 2 سال میں ڈیولپ ہو جائیں گے, کچھ 5 سال میں, کچھ 10 میں, کچھ 50 سال میں ڈیولپ ہوں گے, جس کے لیے ابھی سے محنت کرنی شروع کرنی پڑے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ نیوٹن جو ہے وہ کچھ 2 سال کا کریش کورس کر کے آیا تھا فزکس کا. پوری عمر لگتی ہے. یاد رکھیے گا 10 سال سے کم کوئی بھی علم ہی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے علماء کرام نے بھی کہہ دیا اور سائنٹسٹ نے بھی کہہ دیا. 10,000 آورس تھیوری کہتے ہیں اس کو, کہ انسانی دماغ اس لیول پہ پکڑ لیتا ہے, کائنات کے سارے جواب نکال لے گا کہ 10,000 گھنٹے دے دے کسی بھی کتاب کو, کسی ایک سبجیکٹ کو. 10,000 آورس, you gotta put your life in that. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سے 2 الگ الگ علوم انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہماری اتنی عمر ہی نہیں ہے, کسی ایک میں ہی آپ پرفیکشن لے کے آئیں گے. And you have to understand, this is why I'm going to come to this topic of what is the purpose. کہ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کی بنا کے اوپر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ساری عمر اس کو دینی ہے, کیونکہ کوئی سے 2 سبجیکٹس کو ساری عمر نہیں دے سکتے آپ. بس اتنی سی بات ہے. You have to choose right now, at least for your kids, کہ اس نے ایسا کیا کام کرنا ہے کہ دنیا کا کون سا بڑا مسئلہ سالو کرے گا. یا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر آپ کے بچوں کے خلاف الگ بچے ٹرین کرنے پڑیں گے, کیونکہ انہوں نے وہ مسئلہ کریٹ کرنا ہے. سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں پتہ کیا ہے؟ کہ لوگ مسئلہ سالو کرنے کی بجائے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. میچ دیکھنے آئے ہیں, نہ اس ٹیم سے کھیلتے ہیں نہ اس ٹیم سے کھیلتے ہیں, بس تماشائی ہیں. اور وہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اگر ایکٹیوسٹ ہونا
ہر بندہ اپنے اپنی گلی کا بھی محافظ ہو تو پولیس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. مگر نہیں, اتنا بڑا انڈیکیٹر بتا رہا ہوں اسپیشلی ٹو آل دا مین. اگر ایک لڑکی کسی بھی ایک ملک کے کسی بھی ایک شہر میں کسی ایک گلی محلے میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تو اس پورے ملک کے تمام مردوں کی تعریف ہی نہیں ہو رہی. بیکاز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک لڑکی کا کانسیپٹ اور ایک مرد کا کانسیپٹ آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے اصل میں کیسے پتہ چلتا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نشانی دی ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اپنی جب بہن گزر رہی ہوتی ہے نا, ہم سب سے بڑے پروٹیکٹر ہوتے ہیں. All of a sudden we are the biggest protectors. So the concept is within us. There is no way کہ پاکستانی مرد کی غیرت نہ جاگے جب اس کی بہن گلی میں چل رہی. All of a sudden یہ کون سی ایسی پٹی جو اس کو پڑھائی جاتی ہے کہ اپنے اندر سوچنا بند کرو, بس کسی اور کے بارے میں سوچنا ہی نہیں. So this is something which you better understand. I'm trying to actually come to the topic right now. What is, where is this subject جس کے تھرو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے دنیا میں مسئلہ حل کرنا ہے. دنیا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف